ایک ملک جو پہلے ہی قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہے، جس کے شہری مہنگائی سے بے حال ہیں، اب اسے ایک اور دھچکا لگنے والا ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی کشیدگی پاکستان کی معیشت پر کیا گزرنے والی ہے؟ اور اگر ایران کی انرجی سپلائی بند ہوئی تو پاکستان کے کروڑوں گھر اندھیرے میں ڈوب سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دی ایکسچینج شو، دو نقطہ نظر ایک سچ۔ میں ہوں عدیل منجن، جیو پالیٹکس کا تجزیہ کار۔ اور میں ہوں ثانیہ، تحقیقاتی صحافی۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کی معیشت کی، جو پہلے سے ہی IMF کی شرائط کے شکنجے میں ہے، اور اب ایران کرائسس نے مزید خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ ثانیہ، پاکستان کی معاشی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ سال پیچھے جانا ہوگا۔ 2022 کے تباہ کن سیلاب کے بعد، جس نے ملک کی ایک تہائی زمین ڈبا دی، پاکستان کا قرضہ آسمان چھونے لگا۔ زر مبادلہ کے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو گئے۔ اور ایران کا کردار کیا رہا اس پورے عرصے میں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارت، خاص طور پر انرجی سیکٹر میں، خاموشی سے بہت بڑھ گئی ہے۔ بالکل درست۔ پاکستان ایران سے سستی قدرتی گیس درآمد کرتا ہے، اور یہ سستی گیس پاکستان کے لاکھوں گھروں اور کارخانوں کو چلاتی ہے۔ بلوچستان کی آبادی کا ایک بڑا حصہ اسی ایرانی گیس پر منحصر ہے۔ لیکن یہ تجارت بڑی حد تک غیر رسمی ہے نا، یعنی اسمگلنگ کے راستے؟ جی ہاں، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ سرکاری سطح پر یہ تجارت پابندیوں کی وجہ سے محدود ہے، لیکن زمینی سطح پر ایران سے گیس، تیل اور اشیاء کی ایک بڑی غیر رسمی سپلائی پاکستان آتی رہتی ہے۔ وہ لمحہ کیا تھا جب سب کچھ بدل گیا؟ ایران کرائسس اچانک پاکستان کی معیشت کے ساتھ کیسے جڑا؟ اصل موڑ تب آیا جب امریکہ نے ایران پر نئی معاشی پابندیاں سخت کیں۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں نے پاکستان کو خبردار کیا کہ اگر وہ ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھے تو امریکن پابندیاں پاکستان پر بھی لاگو ہو سکتی ہیں۔ اور یہ پاکستان کے لیے بڑا دو راہا تھا، ایران کو کھو دو یا مغربی مالی امداد کو۔ بالکل، یہ صرف دو ملکوں کے درمیان جھگڑا نہیں، یہ پاکستان کے لیے بقا کا سوال بن گیا ہے۔ IMF کا قرضہ پروگرام جاری رکھنا ہے تو ایران سے تعلقات کم کرنے ہوں گے، لیکن ایران سے انرجی بند ہوئی تو عوام کیا کرے گی؟ عدیل، میں آپ کو یہاں روکنا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پہلے ہی اتنی خراب ہے، ایران کرائسس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے ثانیہ۔ فرق بہت بڑا پڑے گا۔ پاکستان پہلے سے 18% مہنگائی کا سامنا کر رہا ہے۔ بجلی کے بل عام آدمی کی تنخواہ کا بڑا حصہ کھا جاتے ہیں۔ ایران کی گیس بند ہوئی تو بلوچستان اور سندھ کے سرحدی علاقوں میں انرجی کرائسس مزید گہرا ہوگا۔ اور صنعتی پیداوار بھی متاثر ہوگی۔ جب کارخانے بند ہوتے ہیں، لوگ بے روزگار ہو جاتے ہیں، اور تب معیشت کا چکر اور نیچے جاتا ہے۔ بالکل صحیح تجزیہ ہے ثانیہ، اور اس کے ساتھ ہی IMF نے سخت مالیاتی نظم و ضبط کی شرائط دے رکھی ہیں۔ حکومت کا خرچ کم کرو، ٹیکس بڑھاؤ، جو پہلے سے دبے ہوئے عوام کو اور زیادہ دبا رہی ہیں۔ کیا پاکستان کی یہ مشکلات صرف بیرونی دباؤ سے ہیں، یا اندرونی ناکامیاں بھی برابر کی ذمہ دار ہیں؟ دونوں ذمہ دار ہیں۔ پاکستان نے دہائیوں تک سٹرکچرل ریفارم سے گریز کیا، ٹیکس نیٹ تنگ رہا، انرجی سیکٹر میں سبسڈی کا بوجھ بڑھتا رہا، اور سرکاری اداروں کی ناکارہ کارکردگی جاری رہی۔ اور اوپر سے فوجی اخراجات کا بوجھ، جو GDP کا بڑا حصہ کھا جاتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان ایک جیو پولیٹیکل پنجرے میں ہے، جہاں بڑی طاقتیں اپنے مفادات کے لیے خطے کو استعمال کرتی ہیں۔ امریکہ، چائنا، سعودی عربیہ، سب کی ڈوریں پاکستان سے جڑی ہوئی ہیں۔ عدیل، اب تک ہم نے نمبرز اور سیاست کی بات کی، لیکن اس سب کا اثر عام لوگوں پر کیا ہے؟ پاکستان میں افراط زر نے غریبوں کی خرید کی قوت آدھی کر دی ہے۔ بجلی کے 3.5 گنا زیادہ بل، آٹے اور گھی کی قیمتیں 3 سال میں دگنی ہو گئی ہیں۔ بچے اسکول چھوڑ رہے ہیں کیونکہ والدین فیس نہیں دے سکتے۔ اور اگر ایران سے سرحدی تجارت بند ہوئی تو بلوچستان کے ہزاروں لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہ سیدھا معاشی کرائسس بنے گا، بے روزگاری بڑھے گی، اور جب بھوک ہوتی ہے تو سیاسی عدم استحکام بھی آتا ہے۔ آج پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ کیا کوئی امید ہے؟ پاکستان نے 2024 میں IMF کے ساتھ نیا پروگرام سائن کیا، $7 بلین کا۔ یہ ایک سانس لینے کا موقع ہے، لیکن شرائط بہت سخت ہیں۔ دوسری طرف پاکستان چائنا کے ساتھ CPEC کے ذریعے انرجی میں انویسٹمنٹ بڑھا رہا ہے۔ لیکن CPEC کے اپنے مسائل ہیں، قرض کا جال اور چائنا کی شرائط۔ کیا پاکستان کے پاس کوئی اچھا آپشن بچا ہے؟ شاید کوئی آسان آپشن نہیں، لیکن اگر فیصلے ہمت اور دیانت سے کیے جائیں
तो रास्ता निकल सकता है। आखिर में आपसे एक सवाल, अगर आपको पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में एक लाइन में कहना हो तो क्या कहेंगे? मैं कहूँगा पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा मुश्किल हालात में भी रास्ता निकाला है। लेकिन असल सवाल ये है कि इस बार कीमत कौन अदा करेगा? और वो कीमत हमेशा की तरह वो आम आदमी अदा करता है जिसकी कोई आवाज़ नहीं होती। तारीख में कई मुल्क इससे भी गहरी खाई से निकले हैं। पाकिस्तान के पास वो अवाम है, वो जज्बा है, अगर रहनुमा उनके साथ खड़े हों। ये आदादो शुमार नहीं, ये बच्चे हैं जो स्कूल जाना चाहते हैं, ये माएँ हैं जो बिल अदा करने की कोशिश करती हैं, ये मजदूर हैं जो रात को घर लौटते हैं। हम इसे कवर करते रहेंगे। द एक्सचेंज शो देखने का शुक्रिया। अगर इस एपिसोड ने आपको हालात समझने में मदद दी तो इसे किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करें जो समझना चाहता हो।